अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा इज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा इज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ ए इश्क हमें बर्बाद ना कर, एपिसोड नंबर 13। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारे मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। चलते चलते बाहर सड़क के किनारे बनी फुटपाथ पर नीचे बैठ गए। तुमने कहा था खत लिखूंगा, फिर राब्ता भी नहीं किया, रसा ने शिकवा किया। साजिद ने सर झुका लिया। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे अब्बा ने मुराद ने मुझे बहुत मारा। घर गया तो अब्बा जी रही सही कसर निकाल दी और मुझे घर से जाने को कहा। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, उनके कदमों से लिपट गया। मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। अम्मा को कैसे छोड़ देते, वो मर जाती। और मेरे भाई शम्मस और कमर, उनका क्या बनता। अब्बा ने शर्त रखी मुझे माफ़ी देने की। वो शर्त ये थी कि तुमसे कभी ना मिलूं, राब्ता ना करूं। उन्होंने अपनी कसम दी, मैं मान गया। कैसे ना मानता। उसकी नज़रें सामने चलती इक्का दुक्का गाड़ियों पर थी। अम्मा ने कहा अगर तुझसे राब्ता भी किया तो समझो वो मेरे लिए मर गई बस। वो रुका। रसा चुप था। तुम खुश हो? साजिद ने पूछा। हाँ। रोशनी भी? हाँ, रसा ने वसूख से कहा। वहाँ तो कोई भी खुश नहीं। रसा की आंखों में साए लहराने लगे। अम्मा का चेहरा, अब्बा का चेहरा, मुराद और आलिया सब खो गए थे, सब। रोशनी की अम्मा बहुत बीमार हैं। मेरे अब्बा ने कहा जाओ रोशनी को ले आओ, जबकि उनकी वसीयत है रोशनी उनके जीते जी उनके घर की दहलीज पे कदम ना रखे। रसा को लगा उसका सर चिकराने लगा है। उसने या रोशनी ने पीछे रह जाने वालों का सोचा ही कब था। उनको कहाँ याद रहा था अपना लहू देकर जिन्होंने उनको पाला था वो कैसे हैं, किस हाल में हैं। पिछले 1.5 साल से वो लोग एक अलग दुनिया में थे, जैसे ज़मीन से अलग किसी सियारे पे हों, उनको आसमान से उतारा गया हो, उनका किसी से कोई रिश्ता ना हो। वो ठीक नहीं है। उसके अब्बा कहते हैं उसे लेकर आओ, अम्मा से उसे आखिरी बार देख ले। रसा ने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाया। मेरे अब्बा कैसे हैं और अम्मा? रसा को अचानक ख्याल आया अगर उनको कुछ हो गया तो। बज़ाहिर सब ठीक है। साजिद के जवाब पे उसका दिल पिसज गया। माथे पे पसीने के नन्हे कतरे उसने हाथ की पुश्त से साफ किए। उसकी हिम्मत नहीं रही थी कोई और सवाल करने की। वो लोग लौट कर आए तो रोशनी रात का खाना तैयार कर चुकी थी। मुस्कुराकर उनका खैर मुकद्दम किया। तैमूर कहाँ है? रसा ने पूछा। सो गया है। आप हाथ मुँह धो लें, खाना तैयार है। अपने सहन में बिछी चारपाइयों के दरमियान लकड़ी का वही मेज़ रखा और खाने के बर्तन। वो दोनों वहीं आकर बैठ गए। बेटा देख लेना किसी चीज़ की कमी ना हो। तुम लोगों के गांव से आया है पहली बार कोई, सब अच्छा होना चाहिए, अम्मा ने आकर कहा। नहीं अम्मा, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, साजिद ने रस्मी तौर पर कहा। भूख इनको कहाँ रही थी मगर फिर भी खाना खाया। रोशनी ने मेहनत की थी। अम्मा क्या सोचती अगर वो ना खाते। खाने के बाद साजिद सहन में चारपाई पर लेट गया। रसा कमरे में चला गया। रोशनी तैमूर को सुला रही थी। ये सोया नहीं? रसा ने पूछा। उसका क्या है, हर घंटे बाद सो जाता है। वो मुस्कुराई। उसको लटाकर वो बाहर जाने लगी तो उसे पुकारा। मुझे बात करनी है तुमसे, रसा ने कहा। थोड़ा सा काम है। रोशनी ने उसको बगौर देखा जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वो रुक गई। क्या हुआ? वो डर रही थी। रसा चारपाई पे बैठ गया। यहाँ वो अपने पहलू में बैठने का इशारा किया। उसके साथ बैठी। रोशनी, हम बहुत दूर निकल आए हैं। रोशनी ने नासमझी से उसे देखा। हमारे पीछे एक खौफनाक तूफान आया था जिसकी वजह हम थे। इस तूफान ने सब तबाह कर दिया। एक बिजली करकी थी, रोशनी के जिस्म जान में सरायत कर गई। तुम्हारी अम्मा बीमार हैं। उसकी आंखों के आगे साए लहराए। अम्मा, अब्बा, जाहिद भाई, रमीज़ भाई, दानिश भाई और काशिफ भाई। अपने बारी बारी सबके नामों के साथ उनको याद किया। कितने महीने गुजर गए थे, उसके जहन के किसी पर्दे पर भी उनके अक्स नहीं उभरे थे। आज अचानक सब फ्लैशबैक की सूरत चल रहा था। आंखों के पर्दों पे जैसे किसी ने गुजरे वक्त की फिल्म चला दी हो। लेकिन वो रुका। लेकिन रोशनी ने बेताबी से पूछा। वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। रसा के अल्फाज उसके दिल पे हथौड़े की तरह पड़े थे, जैसे किसी ने पूरी ताकत लगाकर दिल पर ज़रब लगाई हो। वो एक झटके से उठी। झूठ, वो ऐसा कभी नहीं कह सकती, कभी नहीं। वो रो रही थी बेतहाशा। हम जाएंगे, वो माँ है, मिलेगी तुमसे। रोशनी ने मुंह पे हाथ रखा। गुटी गुटी सिसकियाँ उसके वजूद को हिला रही थी। हम कल सुबह निकलेंगे। अपने रोशनी को अपने सीने से लगाया। वो बेआवाज़ रो रही थी।
آج اس لمحے اسے سب یاد آیا تھا، جیسے اس کی یادداشت واپس آ گئی ہو۔ وہ چہرے جن کو وہ فراموش کر کے گئی تھی، وہ رشتے جن سے دگا کر آئی تھی، وہ سب ایک قطار میں تھے، باری باری اس کی آنکھوں کے آگے لہراتے اور سرک جاتے۔ اگلی صبح وہ گھر سے نکل آئے تھے۔ موسم بہت ٹھنڈا اور ابر آلود تھا۔ صبح 7 بجے وہ ٹرین میں بیٹھے۔ ریل کی چھک چھک یادوں کا سمندر بہا کر لا رہی تھی۔ سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی روشنی کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ وہ رگڑ کر صاف کرتی، پھر سے کوئی یاد آنکھ کا کونا بھگو دیتی۔ وہ تینوں خاموش تھے، بس تیمور کے رونے کی کبھی کبھی آواز آتی اور رسا اور روشنی خیالوں سے جا کر اسے دیکھتے۔ ان کو پتہ نہیں تھا آگے کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ وہ کچھ بھی سوچ کر نہیں آئے تھے، جیسے وہ کچھ بھی سوچ کر وہاں سے گئے نہیں تھے۔ ٹھیک 5 گھنٹے بعد وہ اپنے گاؤں کے اسٹیشن پر اترے۔ وہاں سے رکشے میں بیٹھ کر اپنے گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے۔ رکشہ روشنی کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ روشنی کا دل بے چین سے بے تابی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کو لگا وہ یہ سب سہ نہیں پائے گی۔ اس کی گلی میں جب رکشہ داخل ہوا، اس کا دل اس کی سانسیں بند ہونے لگی۔ آگے کافی رش لگا تھا، بہت سارے لوگ آ جا رہے تھے۔ یہ اتنے سارے لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روشنی نے رضا کا بازو پکڑا۔ صبر کرو روشنی، ہم پہنچ گئے ہیں۔ رضا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بھائی ادھر ہی اتر جاؤ، آگے رش بہت ہے، لگتا ہے ادھر کوئی فوتگی ہو گئی ہے۔ رکشے والے نے سائڈ پہ رکشہ روکا۔ ساجد نے اتر کر کرایہ دیا، بیگ اتارا۔ روشنی ابھی تک اس لفظ میں تھی، فوتگی؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ رضا نے اس کی گود سے تیمور کو لیا۔ وہ بے جان قدموں سے اتری، وہیں رک گئی، پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ آگے گھر کا بڑا گیٹ کھلا ہوا تھا، عورتیں مرد وہاں سے نکل رہے تھے۔ روشنی کو لگا آسمان ٹوٹ کر اس کے سر پہ آن گرا ہے۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ ساجد نے کسی سے پوچھا۔ مجید صاحب کی بیوی رشیدہ کا انتقال ہو گیا، آپ لیٹ ہو گئے، نماز جنازہ ہو چکی ہے۔ الفاظ سیسا بن کر اس کے کانوں میں پچھلے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اپنے رضا کا کندھا مضبوطی سے تھاما۔ رضا نے اس کا ہاتھ تھام کر قدم آگے بڑھائے۔ چلو، وہ بے جان وجودنی اندر جا رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی رشتہ داروں کی نظر اس پر پڑی۔ اس کی خالہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ ارے کھا گئی ماں کو، کل موہی واپس کیوں آئی؟ اب جا دفع ہو۔ انہوں نے سر دھکا مارا۔ روشنی دور جا گری۔ جانے کس نے سہارا دیا؟ رضا بھاگ کر آیا۔ پیچھے ہو جائیں، خبردار کسی نے اس کو چھوا بھی تو۔ رضا گرجدار لہجے میں بولا۔ عورتیں پیچھے ہٹی۔ فرخندہ ہجوم کو چیرتی ہوئی ان تک پہنچی۔ روشنی کو گلے لگایا۔ روشنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اندر لے گئی، رضا بھی ساتھ کیا۔ کمرے میں اس نے ان کو بٹھایا اور باہر نکل گئی۔ وہ اپنے والد کے سامنے تھی۔ چاروں بھائی ایک قطار میں کھڑے تھے۔ وہ سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھی تھی، سر جھکائے ہوئے سسکتے ہوئے۔ مجید بھی نظریں زمین پہ گاڑے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں صرف وہی تھے، باقی کوئی اور نہیں تھا۔ رضا دوسرے کمرے میں تیمور کے ساتھ تھا۔ اسے عجیب نہیں لگ رہا تھا، نہ بہانے نہ ہی کسی بھائی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، نہ کسی کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر چمک ابھری تھی، نہ ابا نے اسے آج میری آنکھوں کی روشنی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ یہ سب وہ جانتی تھی، یہی رویے ہونے چاہیے تھے۔ وہ ماں تھی، رونا چاہتی تھی تمہارے دکھ میں، لیکن روئی نہیں۔ کمرے میں جا کر تمہاری چیزوں کو چھو کر تمہیں محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے میرے علم کی لاش رکھی۔ میں نے حکم رکھی، کہا تھا تم مر گئی ہمارے لیے۔ روشنی نے تڑپ کر آنکھیں اٹھائی۔ ابا کی نفرتیں ابھی تک چھکی ہوئی تھی۔ اس کا دل قطرہ قطرہ چھلتا رہا۔ اس کا درد ناسور بن گیا۔ کاش تم مر جاتی، وہ تمہاری میت پہ 4 آنسو بہا لیتی، اس کا دکھ اس کی جان نہ لیتا۔ اس سے حیرت ہوئی، ابا کے الفاظ اس کا دل چیر رہے تھے۔ اتنے سخت الفاظ، اتنی نفرت، اتنی حقارت اس نے اپنے لیے کبھی نہیں محسوس کی تھی۔ جانتی ہو، سوچتا ہوں عرب کے لوگ شاید اسی خوف سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہوں، کسی راہ چلتے کا ہاتھ تھام کر چھوڑ جائیں گی۔ پھر کوئی ہم جیسے باپ آئے جنہوں نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا، ان کو اپنی عزت بنایا، ان کے اونچے جملے میں ان کا فخر پوشیدہ تھا، بیٹی کا باپ ہونے کا فخر، اس کے وفادار ہونے کا فخر، غرور۔ مگر تم جیسی بیٹیوں نے ثابت کیا عرب کے لوگ ٹھیک کرتے تھے۔ اسے اپنے باپ سے یہ توقع نہیں تھی، وہ مجید صاحب تھے، روشنی کے ابا۔ پورا خاندان جانتا تھا روشنی کا نام انہوں نے کیوں رکھا۔ وہ اسے آنکھوں کی روشنی پکارتے اور لوگ کھلکھلا کر ہنستے، باپ کی محبت کی مثالیں دیتے۔ اور آج وہی مجید صاحب بیٹی سے نفرت کر رہے تھے۔ جس دن تم نے گھر کی دہلیز پار کی،
مجھے کتنے لمحے گزرے اس بات کا یقین کرنے میں، میری روشنی مجھے چھوڑ گئی۔ مجھے کون سی خواہش، کون سی ضرورت تھی جس میں کوتاہی کر بیٹھا میں؟ ایک پل کے لیے بھی نہ سوچا میں 2 لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہوں گا، جرگوں میں فیصلہ کرنے والا کسی کے آگے بھی نظریں نہیں اٹھا پائے گا۔ سوچا تھا۔ روشنی نے آنسوؤں کا گولا اپنے اندر اتارا، اس کا دل چاہا روئے، ان کے پاؤں پر جائے، کہے دل سے معاف کر دے، ایک بار، ایک نادانی سمجھ کر، غلطی سمجھ کر۔ اب اس گھر سے کسی کا بھی جنازہ اٹھے، خدا کے لیے تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہاں مت آنا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس سے کہہ رہے تھے، ان کی آنکھیں تر تھیں آنسوؤں سے، ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ روشنی نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر آنسوؤں کو دہائی دی۔ میں بے بس ہوں، جانے کہاں گئی غیرت؟ تم آج سامنے ہو، میں تمہیں جان سے کیوں نہیں مار رہا؟ میں رسوا ہو گیا، خاک میں مل گیا، مگر جانے کیوں یہ دل نہیں مانتا تمہیں کوئی ذرا سی خراش بھی آئے؟ ابا، اس کے حلق سے سسکی بن کر آواز ابھری۔ انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے چپ رہنے کو کہا۔ اللہ تمہیں وہ تمام خوشیاں دے جو میں نہیں دے سکا، جن کی تمہیں چاہ ہے۔ خدا کرے کوئی تم سے یوں دغا نہ کرے جیسے تم نے ہم سے کیا۔ اس رات میں بہت رویا، داڑیں مار مار کر رویا۔ میں بد نصیب تھا، اپنی اکلوتی بیٹی کو قرآن کے سائے میں اپنی دعاؤں کے حصار میں رخصت نہ کر پایا۔ آج دعائیں دیتا ہوں، جاؤ اور کبھی پلٹ کر مت آنا، چاہے سفر میں تمہارے پاؤں چھلنی ہو جائیں، چاہے دھوپ سے تمہارا جسم جلس جائے، کبھی لوٹ کر نہ آنا، چاہے اس گھر کے مکین نہ رہے، جاؤ۔ انہوں نے اسے حکم دیا، جاؤ۔ وہ ایک بار پھر بولے۔ روشنی ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب یہ نہ کرو، کچھ گناہ خدا معاف کر دیتا ہے مگر انسان نہیں، یہ گناہ وہی ہے، شاید وہ معاف کر دے، وہ رب ہے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ روشنی نے اب کی بار بھائیوں کو دیکھا جنہوں نے چہرے موڑ لیے تھے، آنکھیں ان کی بھی نم تھی۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھتی وہاں سے نکل گئی۔ باہر آئی تو فرہندہ رسا اور تیمور کو لے آئی۔ روشنی نے رسا کے ہاتھ سے تیمور لیا اور گڑھ کے چاروں طرف پر نگاہ دوڑائی۔ اوپر اس کا کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا، جس پہ تالا لگا تھا۔ وہ جیسا سب چھوڑ کے گئی تھی کچھ بھی ویسا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے، رسا اس کے ساتھ ہو لیا۔ محبت انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے، یا انسان کے غلط وقت پہ اٹھائے گئے غلط قدم اسے دنیا میں جہنم دکھا دیتے ہیں۔ پچھلے کئی مہینوں میں پہلی بار اسے لگا اس کے ماں باپ کہیں کھو گئے۔ وہ بڑے میلے میں ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی، کسی رنگ برنگے سراب کے پیچھے ہاتھ چھوٹ گیا، وہ راستہ بھٹک گئی۔ کیسے بھٹک گئی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ آتش عشق تو سب کچھ جلا دے، میری دیوانگی کوئی مجھ کو سزا دے۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اس کے اندر پچھتاوا اورستا جا رہا تھا، کسی ناک کی طرح اندر ہی اندر پھن پھیلا رہا تھا، اسے ڈس رہا تھا پچھتاوا۔ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ وہ اسے ساجد کے گھر لے آیا تھا، انہوں نے کھانا رکھا، اسے بہت کہا کھانے کو مگر اس نے ایک نوالا تک نہ لیا۔ مغرب ہو رہی تھی، رضا نے اسے اپنے گھر جانے کو کہا۔ ایک مزید رسوائی ان کے سامنے تھی، اسے حیرت تھی انہوں نے کچھ بھی کیسے نہیں سوچا۔ پیچھے رہ جانے والے مر گئے تھے، انہیں خبر کیوں نہ ہوئی؟ ان کے دل، ان کی جذبات، ان کی عزتیں سب مر گئیں، ان کو بے گور و کفن چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہ لوگ کبھی خیال کیوں نہ آیا؟ یہ بے حسی تھی، لاپرواہی، یا وہ خیالی دنیا جس میں وہ جی رہے تھے؟ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔